اللہ رب العالمین نے پاک کلام کے اندر ارشاد فرمایا فاذکرونی، میرے بندو تم میرا ذکر کرو۔ یہاں پر غور طلب بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا ہی اپنے ذکر کے لیے کیا، اپنی عبادت کے لیے کیا۔ جیسے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، رب فرماتے میں نے تخلیق نہیں کیا مگر جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے۔ جب اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے، اپنے ذکر کے لیے کیا، اپنی یاد کے لیے کیا گیا، تو یہ حکم اگر نہ بھی فرماتا فاذکرونی تو پھر بھی ہم نے ذکر کرنا تھا۔ یہ حکم فرمانے کا مقصد کیا گیا، وجہ کیا گیا؟ ایک تو ہماری تخلیق اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے، پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین خود ارشاد فرما رہا ہے فاذکرونی، تم میرا ذکر کرو، تم میرا ذکر کرو۔ وجہ کیا ہے؟ یہ اللہ رب العالمین کی رحیمی ہے، رب العالمین کی کریمی ہے، یہ اللہ رب العالمین کی رحمت اور شفقت ہے کہ ہمیں اپنے مقصد کے لیے پیدا کرنے کے بعد ہمیں رب حکم عطا فرما رہا ہے فاذکرونی، تم میرا ذکر کرو، اذکرکم، میں رب تمہارا ذکر کروں گا، میں رب تمہارا ذکر کروں گا۔ اب یہ اللہ رب العالمین کی ذمہ داری تو نہیں، یہ اللہ رب العالمین پر لازم نہیں کہ وہ ہمیں بھی یاد کرے، ہم یاد کریں تو رب ہمیں بھی یاد کرے۔ یہ رب کی رحیمی ہے، یہ رب کی کریمی ہے، یہ رب کی شفقت ہے کہ ہمیں پیدا اپنی عبادت کے لیے کیا۔ ہمارا دنیا پہ آنے کا مین مقصد رب کی عبادت ہے، رب کا ذکر کرنا ہے، رب کو یاد کرنا ہے، لیکن یہ ہماری ذمہ داری، ہمارے اوپر لازم۔ اس کے باوجود رب فرماتا ہے تم میرا ذکر کرو گے نا تو پھر میں رب بھی تمہارا ذکر کروں گا، میں رب بھی تمہیں یاد کروں گا، تمہارے چرچے کروں گا، پوری کائنات کے اندر تمہارا شہرہ ہو جائے گا۔ جب تم مجھے یاد کرو گے تو تمہاری عزت اتنی بڑھا دوں گا کہ دنیا کائنات دیکھتی رہ جائے گی۔ یہ رب العالمین کی رحیمی کریمی ہے۔ رب یاد نہ بھی فرمایا ہمیں تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم رب کو یاد کریں، لیکن اللہ رب العالمین ہمیں یہ اعزاز، یہ ہمیں پروٹوکول، ہمیں عزت دے رکھا ہے کہ اگر تم مجھے یاد کر رہے ہو نا تو میں تمام عالمین کا رب ہو کے، پوری کائنات کا رب ہو کے، میرے بندے مجھے یاد کرنے والے، میں بھی تجھے یاد کروں گا، میں بھی تجھے یاد کروں گا۔ اور اس آیت سے دوسرا فائدہ ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ رب العالمین جبار بھی ہے، رب العالمین قہار بھی ہے۔ اگر ہم اس آیت کو دیکھیں نا دوسری نظر سے تو اللہ رب العالمین کی جباری اور قہاری پر رب العالمین کی رحیمی اور کریمی غالب ہے۔ اگر رب کی جباری اور قہاری پر رب کی رحیمی کریمی غالب نہ ہوتی تو رب العالمین کبھی بھی یہ نہ فرماتا کہ تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اس آیت سے ہمیں یہ نظر آ رہا ہے، یہ سبق مل رہا ہے کہ رب العالمین کی جباری اور قہاری پر رب کی رحیمی کریمی غالب ہے۔ ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کرنے کے باوجود یہ حکم عطا فرما رہا ہے جب تم میرا ذکر کرو گے، جب تم میرا ذکر کرو گے تب میں رب بھی تمہیں یاد کروں گا، میں رب بھی تمہیں یاد کروں گا۔ حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی وہ ہوتی ہے جو رب فرمائے، اور حدیث وہ ہوتی ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمائے۔ حدیث قدسی رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ تم فرش پر بیٹھ کر میرا ذکر کرو، تم فرش پر بیٹھ کر میرا ذکر کرو، میں رب العالمین عرش کی بلندیوں میں تمہارا ذکر کروں گا۔ ذرا سوچیں کتنا خوش نصیب ہے وہ بندہ جو اللہ کے بندوں کے اندر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہا ہے، رب کو یاد کر رہا ہے، کسی بھی انداز سے یاد کر رہا ہے، چاہے وہ نماز ہے، چاہے وہ تسبیح و تحلیل ہے، چاہے وہ صدقہ خیرات ہے، چاہے وہ نماز ہے، چاہے وہ زکوٰۃ ہے، چاہے وہ حج ہے، جس بھی اعتبار سے اللہ کے بندوں میں بیٹھ کر وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ رب فرماتا ہے تم فرش پر میرے بندوں میں بیٹھ کر میرا ذکر کرو گے، میں رب عرش کی بلندیوں میں تمہارا ذکر کروں گا۔
معاش کی بلندیوں میں تمہیں یاد کروں گا۔ آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا تم میرے مقبول بندوں میں بیٹھ کر مجھ رب کا ذکر کرو گے، اور میں رب العالمین فرشتوں کی صفوں میں اور نبیوں کی صفوں میں تمہیں یاد کروں گا۔ اب ذرا سوچئے، زمین پر بیٹھنے والا اللہ کا مقبول بندہ، اللہ کو یاد کرنے والا، جب اس کا چرچا فرشتوں کے اندر بھی ہوگا، وہ فرشتے جو کہتے تھے مولا ان کو پیدا نہ فرما یہ تو خون ریزی کریں گے، مولا ان کو پیدا نہ فرما یہ تو قتل و غارت کریں گے، مولا ان کو پیدا نہ فرما یہ تو دنگا فساد کریں گے، رب العالمین ان فرشتوں میں اس بندے کا ذکر فرماتا ہے جو زمین پر اللہ کے مقبول بندوں میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے، پھر رب العالمین انہی فرشتوں میں اس بندے کا ذکر کرتا ہے جو فرشتے کہتے تھے مولا ان کو پیدا نہ فرما، تیری عبادت کے لیے ہم کافی ہیں۔ رب فرماتا ہے تم تو یہ کہتے تھے، دیکھو میرا بندہ میرے مقبول بندوں میں میرا ذکر کر رہا ہے، میرا مقبول بندہ میرے مقبول بندوں کے اندر میرا ذکر کر رہا ہے۔ رب فرماتا ہے زمین پر بیٹھ کر میرے مقبول بندوں میں ذکر تم کرو گے، اور فرشتوں کے صفوں میں نبیوں کے صفوں میں میں رب العالمین تمہارا ذکر کروں گا۔ آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا تم زندگی بھر میرا ذکر کرو گے، تم زندگی بھر میرا ذکر کرو گے۔ میری زندگی کتنی ہے مجھے نہیں پتا، آپ کی زندگی کتنی ہے آپ کو نہیں پتا، سانسوں کی مالا چل رہی ہے کوئی پتہ نہیں کہ بیان کرتے ہوئے بیان سنتے ہوئے ہماری روح پرواز کر رہی ہے، کوئی نہیں پتا، کوئی کسی کو نہیں پتا بھی ہماری زندگی کتنی ہے، لیکن رب فرما رہا ہے جتنی زندگی تمہیں دی اس زندگی میں میرا ذکر کرو گے نا تو اس کا اعزاز، اس کا مقام مرتبہ یہ عطا فرماؤں گا کہ تمہاری زندگی ختم ہو جائے گی، یہ دنیاوی زندگی ختم ہو جائے گی، تم قبر میں چلے جاؤ گے، تمہارے انتقال کرنے کے بعد، تمہارے مر جانے کے بعد، تمہارے دنیا سے جانے کے بعد پھر بھی تمہارے چرچے کرتا رہوں گا۔